اس پر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے. کوئی کیوں اس بات کو حتمی شکل نہیں دے رہا؟ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بھاری گاڑیاں دن میں کیسے آتی ہیں؟ گورنر سندھ کا سوال. کہا ایسا نہ ہو صوبے کا آئینی سربراہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لے. صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ کا ڈمپرز کے خلاف ایکشن کا اعلان. کہا غیر رجسٹرڈ ڈمپرز ضبط ہوں گے. بہت ساری جگہوں پہ بہتری آئی ہے، لیکن ایک حادثہ بھی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ٹریفک حادثات کو کنٹرول کرنا صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. جو گاڑی چلا رہا ہے اس کو بھی آنکھیں کان کھول کے گاڑی چلانی چاہیے. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے لاپرواہی سے، اور لاپرواہی ایک تو پولیس افسران کی بھی ہوتی ہے، اور جو ڈرائیور ہے جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے اس کی بھی لاپرواہی ہوتی ہے. پی ٹی آئی 8 فروری کو احتجاج کے لیے تیار. ہفتے کو اسلام آباد میں احتجاج نہ کرنے اور جلسہ صرف سوابی میں کرنے کا اعلان. تمام قافلے پہنچنے کے بعد باہر کے لوگ صوبے میں داخل نہیں ہو سکیں گے. جنوبی پنجاب کے 13 اضلاع میں بھی احتجاج شیڈیول. سندھ کی قیادت اپنے حلقوں میں مظاہرے کرے گی. 8 فروری کو عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا. اس دن یوم سیاہ منائیں گے. عمر ایوب کا اعلان. علی امین گنڈاپور بولے 8 فروری کو احتجاج کے لیے ہر پاکستانی نکلے. شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا. بانی پر مقدمات میں الیکشن کمیشن نے سہولت کاری کی. پی ٹی آئی کی جو ایبلٹی تھی ٹو پارٹیسپیٹ فریلی ان الیکشنز ہینڈل کیا گیا ڈیو ٹو دی انکانسٹیٹیوشنل سٹیپ جو ایکشنز الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے لیے گئے. کیا متنازع پیکا قانون پر برف پگھلنے لگی؟ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کا حکومت اور صحافیوں کو ساتھ بٹھانے کا فیصلہ. ذیلی کمیٹی بنانے کا اعلان. چیئرمین نے کہا صحافیوں کے مسائل حل کریں گے. عطا تارڑ نے کہا پیکا قانون میڈیا کو متاثر نہیں کر رہا. متنازع قانون کے خلاف ملک گیر احتجاج جاری. پی ایف یو جے نے متنازع قانون اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. پاکستان اور چین میں کئی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط. سیمنٹ کی پیداوار میں یومیہ 5000 ٹن. قابل تجدید توانائی کے مختلف منصوبوں میں تعاون پر اتفاق. مشترکہ اعلامیے کے مطابق چین پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں مکمل تعاون کرے گا. چینی صدر کو پاکستان کے دورے کی بھی دعوت. President Trump announced yesterday is the offer, the willingness of the United States to become responsible for the reconstruction of that area. The president has not committed to putting boots on the ground in Gaza. He has also said that the United States is not going to pay for the rebuilding of Gaza. غزہ پر ٹرمپ کی بڑھک کے بعد ترجمانوں کی وضاحتیں. وزیر خارجہ کہتے ہیں دراصل ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں تعمیر نو کی پیشکش کی. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ بولی غزہ میں امریکی فوج بھیجنے کا ارادہ نہیں. اسرائیلی وزیراعظم کی ڈٹائی برقرار. کہا فلسطینیوں کی بے دخلی کی تجویز میں کیا برائی ہے. اینٹونیو گٹریس فلسطین کے 2 ریاستی حل کے حامی. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ٹرمپ کا بیان اشتعال انگیز اور شرمناک قرار دے دیا. پاکستان، برطانیہ، جرمنی، فرانس، کینیڈا اور چین نے بھی منصوبہ رد کر دیا. I'm the President of the United States, the most powerful person in the world. Ethnic cleansing in Gaza is no joke, and the Prime Minister of Israel should be ashamed. Knowing the history of his people, ethnic cleansing. غزہ پر قبضے کا منصوبہ ڈونلڈ ٹرمپ کے گلے پڑ گیا. رکن کانگریس الیگزینڈر گرین کا مواخذے کی تحریک لانے کا اعلان. کہا غزہ میں نسلی صفایا مذاق نہیں. ٹرمپ کے 2 ہفتوں کے فیصلوں سے امریکی شہری بھی بیزار. نیو یارک سٹی ہال میں شدید احتجاج. واشنگٹن میں بھی بڑا مظاہرہ. یو ایس ایڈ کی بحالی کا مطالبہ. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے لاہور ہائی کورٹ کے لیے 9 ایڈیشنل ججز کے ناموں کی منظوری دے دی. اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ میں 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی پر غور کیا گیا. کمیشن ججز کے لیے 49 نامزدگیاں موصول ہوئی تھیں.
لاہور میں تیزاب گردی، ہربنسپورہ میں دوست نے تعلقات میں رنجش پر خاتون پر تیزاب پھینک دیا، تیزاب کی زد میں آ کر پڑوسی خاتون بھی زخمی، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ہوشیار، خبردار، فنگر پرنٹس دینے میں کریں احتیاط۔ لاہور میں ایف آئی اے کی بڑی کارروائی، غیر قانونی سمز دینے والی فرنچائز پر چھاپا، نادرہ ملازمین کی ملی بھگت سے بیچا گیا 11,000 افراد کا ڈیجیٹل ڈیٹا برآمد، 5 ملزمان گرفتار، برآمد کی گئی ڈیوائسز میں شہریوں کے شناختی کارڈ کا ڈیٹا موجود۔ عوام کے مددگار لیکن نیند کا خمار، سکھر میں 15 کا عملہ خواب خرگوش میں، شہری فون ملا کر عاجز آ گئے۔ بنگلہ دیش میں مشتعل افراد نے وزیر اعظم حسینہ واجد کا گھر جلا کر مسمار کر دیا۔ ہنگامہ آرائی کا آغاز حسینہ واجد کی سوشل میڈیا پر تقریر کے باعث شروع ہوا، فیملی میوزیم بھی عوام کے غیظ و غضب کا نشانہ بن گیا۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی جگمگ کرتی ٹرافی کی پشاور یونیورسٹی، ارباب نیاز اسٹیڈیم اور اسلام آباد کے مال میں نمائش، فینز پرجوش، تصاویر اور سیلفیز بنائیں۔ ایونٹ سے پہلے آسٹریلوی ٹیم کو بڑا دھچکا، کپتان پیٹ کمنس اور ہیزل وڈ انجری کے باعث ایونٹ سے باہر۔ کرکٹ کا بخار، نیشنل اسٹیڈیم تیار، نیشنل اسٹیڈیم میں تعمیراتی اور آرائشی کام مکمل، 5 منزلہ عمارت میں ڈریسنگ رومز، پہلی بار کچن کا اضافہ، کرسیوں، 2 ڈیجیٹل سکرینز اور فلڈ لائٹس کی تنصیب مکمل، پچز کی تیاری جاری۔ پھولوں سے زیادہ کانٹوں سے پیار، کیکٹس کے پودوں کی 1,500 اقسام کا ذخیرہ، چناب نگر کا ساجد گلاب، موتیا اور چمبیلی چھوڑ کر کانٹوں سے بھرے پودوں کا دیوانہ۔ بلٹن میں دیکھیے خصوصی رپورٹ۔ اور ڈرامہ انڈسٹری کی معروف جوڑی حقیقی زندگی میں بھی جوڑی بن گئی، اداکارہ مابرا حسین اور اداکار امیر گیلانی نے زندگی کا نیا سفر شروع کر دیا، نکاح کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل۔